اختتام ہفتہ وہ ہوا جو نہیں ہوتا ہے، دنیا نے وہ دیکھا جو کہ حالیہ دنوں میں حالیہ سالوں میں نہیں دیکھا تھا۔ پاکستانی سہم گئے، پورے مسلمان سہم گئے۔ اطلاع آئی دنیا میں امن و آشتی کی سب سے بڑی مثال، سب سے امن والے ملک ناروے سے، جو کہ نوبل پیس پرائز کا ملک ہے، وہاں ہوئی دہشت گردی کی واردات، اور دہشت گردی کا اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ پوری دنیا ہل گئی۔ پہلے ایک دھماکہ ہوا، بڑا دھماکہ ناروے کے وزیر اعظم کی سرکاری عمارت کے قریب، سرکاری عمارتیں لرز گئیں، اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق وہاں پہ 12 لوگ ہلاک ہوئے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ناروے کے ہی ایک جزیرے میں، اوسلو، اس کے دارالحکومت کے اوسلو کے قریب ایک جزیرے میں، جہاں پر 14 سے 21 سال کے ینگ لوگ ایک سمر کیمپ اٹینڈ کر رہے تھے، وہاں پر ایک پولیس وردی میں نوجوان داخل ہوا اور اندھا دھند فائرنگ کرنی شروع کر دی۔ پتہ چلا کہ دونوں واقعات اسی ایک شخص نے کیے ہیں، اور کرنے والا سنہرے بالوں والا 32 سالہ ناروے کا باشندہ تھا، جس کا نام آندرے بریوک تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ بات پتہ چلتی کہ حملہ کرنے والا ایک کٹر عیسائی سنہرے بالوں والا ناروے کا باشندہ ہے، پوری دنیا کا میڈیا یہ بات کر رہا تھا، اور ہیڈ لائنز میں یہ چیز آ رہی تھی کہ اس واقعے میں القاعدہ یا جہادی گروپ یا مسلمان ملوث ہیں۔ ان کے نام بھی دے دیے گئے تھے، اور ہیڈ لائنز میں یہ چیز سامنے آ رہی تھی کہ اللہ کی مدد سامنے آئی، اور یہ تاثر ظاہر ہوا۔ ناروے کی حکومت نے باقاعدہ اعلان کیا کہ حملہ کرنے والا کٹر خیالات رکھنے والا ایک عیسائی باشندہ ہی تھا۔ یورپ میں دہشت گردی کی یہ بھیانک واردات یہ پیغام چھوڑ گئی کہ دہشت گردی کے واقعات ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں صرف مسلمان ہی ملوث ہوں۔ پہلی بار ایسا تھا کہ ایک یورپی شخص نے یورپ کے امن کی اس سب سے بڑی پناہ گاہ کو دہشت گردوں کا ایک بڑا مرکز بنا دیا، اور دہشت گردی کا ایک بڑی مثال سامنے آئی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ ایک کٹر عیسائی نے مذہبی دہشت گردی کی ہو، اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر 1995 میں امریکی شہر اوکلاہوما میں FBI کے ہیڈ کوارٹرز پر ایک بڑا بم دھماکہ ہوا تھا، جس میں ٹیموتھی میکوین نامی کٹر عیسائی شخص نے یہ بم دھماکہ کیا تھا، جس میں اطلاعات کے مطابق 163 افراد ہلاک ہوئے تھے اور سینکڑوں عمارتیں تباہ ہو گئی تھی۔ اس دہشت گردی کی وجہ بھی کٹر عیسائی مذہبی انتہا پسندی تھی۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو واقعات ہو چکے ہیں، ہمارے بلوچ میں بھارت میں انتہا پسندی کے دہشت گردی کے واقعات، جس میں ہندو انتہا پسندی میں ملوث رہی ہوں، اس کے علاوہ خود حکومتی سطح پر مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ سب سے اہم واقعہ 19 فروری 2007 کو ہوا تھا، جب سمجھوتا ایکسپریس پر حملہ کیا گیا تھا، جس میں 68 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں سے 43 کا تعلق پاکستان سے تھا۔ ہندو انتہا پسند تنظیم سوامی آنند اس میں ملوث تھی، اور بھارتی فوج کا انتہا پسند افسر سری کانت کو اس معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ بھارت میں ہی 18 مئی 2007 کو حیدرآباد دکن میں جامع مسجد میں ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا، جس میں 16 افراد کی ہلاکت ہوئی تھی۔ ہندو انتہا پسند گروپ RSS مکہ مسجد کے اس واقعے میں ملوث تھی۔ 11 اکتوبر کو بھارت میں اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز کے مزار پر دہشت گرد حملہ ہوا تھا، جس میں 3 افراد جاں بحق ہوئے تھے، 17 زخمی ہوئے تھے۔ بھارتی ہندو انتہا پسند تنظیم RSS اس میں براہ راست ملوث تھی۔ خود بھارتی تحقیقات کے مطابق گجرات میں مسلم کچھ فسادات سرکاری سرگردگی میں ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ یہودی دہشت گردی کی سب سے بڑی مثال صابرا اور شتیلا تھا، جہاں کی کیمپس میں 16 سے 18 ستمبر تک 3000 فلسطینیوں کو قتل کیا گیا تھا۔ خود اسرائیلی تحقیقات کے مطابق اسرائیلی فوج اس کی ذمہ دار تھی، اور سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایرول شیرون بھی اس میں براہ راست ملوث پائے گئے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں متعدد واقعات ہو چکے ہیں، اور سرکاری طور پہ اور خود بین الاقوامی تنظیمیں کہہ چکی ہیں کہ بھارتی فوج کے ہاتھوں 49,000 بے گناہ کشمیری اب تک ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سری لنکا میں ہی اس خطے میں تامل دہشت گردی میں اطلاعات کے مطابق، جو کہ 20 سال سے زائد جاری رہی، 1 لاکھ لوگ اس تامل دہشت گردی کا نشانہ بنے، اور گو کہ تامل دہشت گردی کا اب قلعہ کیا جا چکا ہے، لیکن اس نے بھی ثابت کیا کہ دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات میں اسرائیلی بھی ملوث ہو سکتے ہیں، یہودی بھی، ہندو بھی، عیسائی بھی اور بدھسٹ بھی۔